نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 90 سے لے کر 93 تک۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اور کہنے لگے وہ ہرگز نہیں ایمان لیں گے آپ پر، حتیٰ تفجر لنا من الارض ينبوعا، یہاں تک کہ جاری کرے تو ہمارے لیے زمین سے چشمے، او تکون لک جنہ، یا ہو تمہارے لیے باغات، من نخیل کھجوروں کے، وعنب اور انگوروں کے، پس جاری کرے تو نہریں اس کے درمیان تفجیرا جاری کرنا، او تسقط السماء، یا گرا آسمان کو، جیسے خیال ہے تیرا ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے، او تاتی باللہ، یا آئے اللہ، والملائکہ اور فرشتے، قبیلہ سامنے، او یکون لک بیت، یا ہو آپ کے لیے گھر، من زخرف سونے کا، او ترقی فی السماء، یا چڑھے تو آسمان میں، اور ہرگز نہ ایمان لائیں گے ہم تیرے چڑھنے پر، حتیٰ کہ اتار لائے گے تو ہم پر کتاب کے پڑھیں ہم اس کو۔ قل سبحان ربی، آپ فرما دیں پاک ہے میرے رب، حل کنت الا بشرا رسولا، نہیں ہوں میں مگر ایک آدمی رسول۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے ہر دور میں، اور نبیوں کو جو قومیں ملی ہیں وہ بھی کچھ ہر دور میں اکھڑ دماغ کی تھیں، سلجھے ہوئے لوگ بہت کم تھے، زیادہ تر واسطہ ایسے لوگوں سے پڑا جو اکھڑ دماغ تھے۔ اکھڑ دماغ سمجھتے ہیں آپ؟ جن کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا، جن وقت نا کندھیے سوٹا دینا، وہ کندھیے سوٹا دیندے سن، اور کہتے تھے ہم تمہیں نہیں مانتے، یہ معجزہ بھی پورا کرو، یہ معجزہ بھی ہمارا جو ہم کہیں وہ پورا کرو، یہ معجزہ بھی پورا کرو، اگر آپ ایسا کر دیں گے تو پھر ہم سوچیں گے ایمان لانے کا، اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہم ایمان نہیں لائیں گے، ایسی باتیں کرتے تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اور آپ کو بھی جو لوگ ملے ان میں بھی کچھ ایسے تھے، کچھ تو سبحان اللہ سبحان اللہ، فرشتے بھی ان کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ ابو بکر صدیق کا مقام جو ہے فرشتوں سے بھی اونچا ہے۔ انبیاء سارے بلند و بالا ہیں فرشتوں سے، سارے انبیاء، اور اللہ کے باقی بندوں میں سے بھی بعض بندے بعض فرشتوں سے اعلیٰ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی فرشتوں سے اعلیٰ تھے، اس پر علماء کا متفق عقیدہ ہے۔ ابو بکر صدیق کا مقام فرشتوں سے بھی اعلیٰ تھا، مگر ابو جہل جیسے بھی لوگ تھے، اور اس کی پارٹی کے لوگ بھی تھے، حضور پر
اعتراض کرنے والے بھی لوگ تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا تو کیا کہا؟ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، وہ لوگ کہنے لگے ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے، اے محمد کریم ہم ہرگز آپ کو نہیں مانیں گے، اسی توانوں نہیں مانتے۔ حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، مجھے مان لو کامیابی ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ مگر ان لوگوں نے کیا؟ ان لوگوں نے کہا وقالوا لن نؤمن لک، ہرگز نہیں مان لیں گے ہم تجھ پر، ہاں ہماری ایک شرط ہے وہ پوری کرو تو پھر مانیں گے۔ وہ شرط کیا ہے؟ حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ زمین میں چشمے پیدا کر دے۔ آپ نے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے تو مکہ مکرمہ کے آس پاس بلکہ پورے سعودیہ میں کوئی نہریں نہیں ہیں، پورے سعودیہ میں نہریں نہیں ہیں، پانی کے کوئی نالے والے نہیں ہیں، کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے، ٹیوب ویل نہیں ہے۔ بعض علاقے ہیں طائف کے کچھ علاقے، وہاں کچھ کھیت وغیرہ ہوتے ہیں، ورنہ تو ویسے سکے وہ پہاڑ ہیں۔ عبد حمید صاحب دیکھ کر آئے لیکن بھول گئے ہیں، اب پھر جائیں گے تو پھر پکے یاد ہو جائیں گے۔ پہاڑی علاقہ ہے وہ، بالکل پہاڑ ہیں، کالے رنگ کے پہاڑ بھی ایسے کہ ان پر سبزہ نہیں ہے، پہاڑ بھی سوکھے ہوئے پہاڑ ہیں، خشک پہاڑ ہیں۔ آپ جب جائیں گے اللہ آپ کو لے جائے، جو تیار ہیں جانے والے ہیں اللہ ان کو خیریت سے لے جائے، تو وہ جب مکہ شہر سے نکلیں گے مدینہ کی طرف تو راستے میں ادھر دیکھیں گے دائیں بائیں آگے پیچھے سب پہاڑ نظر آئیں گے، اور پہاڑ اور ان پہاڑوں میں کچھ ریتلے علاقے بھی آ جاتے ہیں، کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی باغات نہیں ہے۔ یہاں تو نکلیں الحمدللہ، یہاں سے چلیں آپ لاہور تک تو کتنے باغ آئیں گے، اگر ملتان کی طرف جائیں تو آموں کے مالٹے کے باغ، سرا کے دونوں طرف مالٹے کے باغ ہیں، آموں کے باغ ہیں، کھجوروں کے باغ ہیں، سندھ کی طرف جائیں تو کھجوروں کے باغ آپ کو ملیں۔ یہاں تو سبزہ ہی سبزہ ہے، کھیت ہی کھیت ہیں، اللہ کی رحمت ہے پاکستان پر، مگر پاکستان والے قدر نہیں کر رہے۔ ابھی بھی جو اختلافات چل رہے ہیں، اللہ فضل فرمائے، یہ اختلاف ان کے وبال ہم پر، اثر ہم پر ہی گرتا ہے، اس کی زد میں ہم لوگ آتے ہیں۔ مہنگائی ہوگی تو تنگ کون ہوگا؟ میں اور آپ ہوں گے۔ گیس مہنگا ہوگا تب ہم پریشان، بجلی مہنگی ہوگی تب ہم پریشان، پیٹرول مہنگا ہوگا تب ہم پریشان۔ ان کو تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کی لڑائیاں بھی ختم نہیں ہوئی۔ پہلے لڑتے رہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ لڑتی رہی ایک لمبے عرصے تک، اس کے بعد اب یہ آ گئے ہیں تو اب ان کی لڑائی شروع ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں اس کو میں نہیں رہنے دوں گا، وہ کہتے ہیں میں اس کو نہیں رہنے دوں گا۔ ہم تو کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ ملک کی باغ ڈور اس کو عطا فرما دے جو تیرے دین کی بات کرے، بس ہمیں سے غرض کوئی غرض نہیں کہ فلاں ہو فلاں ہو فلاں ہو۔ ہمیں تو ہماری خواہش تو یہ ہے، ہماری تمنا یہ ہے، ہماری عرض یہ ہے یا اللہ کہ ہمارے ملک میں ایسا حکمران ہو جس کے دل میں تیرے بندوں کی، غریب بندوں کی محبت ہو، اور غریب بندوں کا خیر خواہ ہو، ان کی فلاح و بہبود کے لیے رات دن مگن رہتا ہو، اس سوچ میں پڑا ہو۔ اس کی ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ فلاں آئے فلاں آئے فلاں آئے۔ ویسے جتنے بھی آئے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے ایسا تو ہوا نہیں کبھی، اس میں قصور آپ کا اور ہمارا بھی ہے، کیونکہ ان کو منتخب کون کرتے ہیں؟ منتخب سمجھتے ہو نا؟ ووٹ کون دے دیں؟ ووٹ کون دے دیں؟ عبدالحمید صاحب دیتے ہیں یا دوسرے بزرگ دیتے ہیں، تو ہم اچھے لوگوں کا نہیں۔ عبدالحمید صاحب اپنی مرضی تو کرتے ہی نہیں ہے نا، ان کو اپنی مرضی کرنے نہیں دیتے۔ کوئی سجن بیلی آ گیا کہ تینوں پتہ ہے ووٹ کتے بنے، مہر آئی، انہوں نے پتہ نہیں ہے یہ مہر کے دلانی ہے، ووٹ میرا کیوں جا رہی ہے۔ کم از کم اتنی ہوش تو ہمیں ہونا چاہیے کہ ووٹ دے رہے ہیں تو کس کو دیں؟ یہ آدمی جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں اس اہل بھی ہے کہ نہیں ہے، کہ نہیں اسی نالے دے نالا
یہی گھٹ سوچ ہے، گھٹیا انتہا کی کم ترین درجہ ہے یہ کہ اسی نالے دے نال یہ کون سی سوچ نالے جی دے برادری جائے گی، اسی تو جا گئی کوئی کچھ سمجھدار سمجھانے کی کوشش بھی کرے تو پھر بھی ہم یہی کہ چل میں اسی تو برادری نال ہاں، جدھر ساری برادری جائے گی۔ اب تجھے اللہ نے ذہن نہیں دی ہے، ذہن نہیں دیا، عقل نہیں دیا، تو برادری نال کیوں ہے؟ برادری چھڑائے گی قیامت والے دن اللہ کے عذاب سے؟ جب تم مر جاتے وہ تو آتے بھی اس وقت ہے جب تو روح نکل جاتی ہے، پھر آ کر تجھے دفنا کر چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کا شریک ہے یا کوئی رشتہ دار ہے وہ تو زیادہ سے زیادہ اس لیے آتا ہے کہ مجھے اس کی جائیداد میں سے کچھ مل جائے۔ وہ رسا جو ہوتے ہیں نا یہی تمنا رکھتے ہیں نا، یہ آرزو ہوتی ہے کہ اس میں سے مجھے بھی کچھ ملے، کچھ مجھے بھی ملے، بس مال لیا اور وہ پہ جاتے ہیں۔ وہ تو ہمارے خیر خواہ نہیں ہے، کبھی اس نے، میں آپ سے پوچھتا نہیں ہوں، ابھی کچھ ریت بن رہی ہے، ورنہ تو ہم اپنے مرے ہوں کو بھی کوئی اصالہ ثواب کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں کتنے آدمی روزانہ قبرستان سے گزرتے ہیں، کبھی آپ نے کہا کہ ان کو پڑھ کر کچھ ثواب ہی بچ دیں؟ آپ کے باپا بھی وہاں پڑھے ہیں، آپ کے ماموں بھی وہاں پڑھے ہیں، آپ کے دادا بھی وہاں پڑھے ہیں قبرستان میں، کبھی آپ نہیں گئے اور آپ جانے کی کوشش بھی نہیں کرتے کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا آپ کے پاس۔ تو یہ تو بھول جائیں گے، یہ دفنا دیا ہمیں اور بس ختم ہو گئے سر کے۔ اب آپ میرے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا؟ بوڑھے ہو گئے، جوان تھے تو بوڑھے ہو گئے، میرے شاگرد بوڑھے ہو گئے نمازیں پڑھتے پڑھتے، لیکن جب مجھے پتہ دنیا سے چلا جاؤں گا یہ کبھی آئے گی بھی نہیں، اس کو جا کے اصالہ ثواب کریں، چلو کچھ پڑھ کر بخشیں۔ آپ سے تو یہ بھی ہمیں توقع نہیں کہ آپ پڑھیں گے بھی نہیں، یہ نہیں ہے کہ پیچھے ختم دلاؤ اور دیگیں پکاؤ، یہ نہ کرنا۔ کچھ زبان سے پڑھ سکتے ہیں وہ تو پڑھنا چاہیے۔ کچھ لوگ، کچھ نئی نسل کے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، وہ ابھی اتنے بڑے گاؤں میں اگر 2-3 آدمی جاتے ہیں تو اتنا بڑا گاؤں ہے جس میں ہزاروں لوگ رہتے ہیں، تو یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر بندے کو اپنے دیکھو، ہر ایک نے مرنا ہے، ہم نے نہیں مرنا۔ آپ جیسے کر رہے ہیں آپ کے اور میرے ساتھ بھی ویسے ہی ہوگا۔ جب ہم اپنے ماں باپ کو نہیں پوچھتے، اصالہ ثواب نہیں کرتے، تو ہمیں کوئی کرے گا؟ بے شک وہ آپ کہتے رہیں جی میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا، مگر جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے وہ کہیں گے لو جی ابا جی توڑ گئے دنیا سے۔ ہم تو اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھے سلوک نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ کافر کہنے لگے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اے محمد کریم ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ یہاں پانی کے چشمے جاری ہو جائیں۔ پورے مکہ مکرمہ میں پانی نہیں ہے، نہر نہیں ہے، کنویں نہیں ہیں، ٹویل نہیں ہے، لہٰذا اگر تم نبی ہو تو کم از کم 1-2 ٹویل دے تھوڑے ہونے چاہیے دینے، 1-2 بور تو تمہارے ہونے چاہیے، پانی نکلے، پانی نہیں ملتا، آپ کیسے اللہ کے نبی ہیں؟ یا کم از کم آپ کے تو ہونے چاہیے نا، نہریں چل رہی ہوں، باغات ہوں، آپ کی ٹھاٹ باٹ ہو، نبی تو ٹھاٹ باٹ والا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ آپ کی ایک شان ایسا ہونا چاہیے۔ ایک شرط یہ پیش کی، لن نؤمن ہرگز نہیں مان لیں گے ہم تجھ پر، حتیٰ تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ تو ہمارے زمین میں پانی کے چشمے جاری کر دے۔ نمبر 2، او تکون لک جنہ، یا تیرا باغ ہو، اے محمد کریم تیرا باغ ہو، اور باغ ہی کس چیز کا؟ من نخیل وعنب، کھجوروں کا باغ ہو، انگوروں کا باغ ہو، فتفجر الانہار، ان میں نہریں چلتی ہوں، خلالہا، باغوں کے درمیان، تفجیرا، نہریں چلنا، درمیان میں نہریں چل رہی ہوں، دائیں بائیں باغات ہوں۔ یا یہ بھی نہیں کر سکتا کہ باغ بھی تیرے نہیں ہیں، پھر ایک اور گل ہے، ایک اور شرط ساری وہ مان لے، یہ نبی کو کہہ رہے ہیں، اور شرطیں ہماری وہ مان لو، او تسقط السماء، یا تم آسمان کو گرا دے ہم پر، ہم جو نہیں مانتے تو پھر آسمان سٹ دے۔ آپ ہمیں ڈراتے جو رہتے ہیں تو آسمان ہم پر گرا دے۔
او تسقط السماء یا گرا دے آسمان کو، کما زعمتا جیسے تیرا گمان ہے ہمارے بارے میں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے آسمان گرا دے۔ اچھا تے جی اے بھی نہیں منتا تے ایک اور گل ہے، اے بھی ساری گل نہیں منتا تے اور کی ہے، او تاتی باللہ، کیسے تھے او تاتی باللہ، یا ان کر اللہ نو لیا سارے کول، جوڑ دے پترو، کینو لیا؟ اللہ نو لیا، اللہ خود ہے، او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اس کے فرشتے بھی اللہ کے ساتھ ہوں، اللہ بھی شان و شوکت سے تشریف لے آئیں اور دائیں بائیں فرشتے ہوں، وہ آ کر وہ آئیں تو کیا کریں، آئیں بھی ایسے کہ ہمارے سامنے، جیسے وہ بنی اسرائیل نے کہا تھا نا حتی نر اللہ جہرا، اللہ کو ہم یوں سامنے دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا نا ہم ایمان نہیں لیں گے جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے اور اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں، اور اللہ آ کر ہمیں فرمائے کہ موسیٰ کلیم میرا نبی ہے۔ اسی طرح ان مکہ والوں نے بھی کہا یا ہمارے پاس اللہ آئیں، او تاتی باللہ، یا اللہ آئیں ہمارے پاس، والملائکۃ قبیلہ، یا فرشتے ہیں قبیلہ سامنے۔ اور اچھا یہ اے بھی نہیں کرتا تھے کہ اور شرط، او یکون لک بیت من زخرف، کم از کم تیرا گھر تے سونے دا ہوئے، تو اگر خدا دا نبی ہے تے گھر جس طرح دا تیرا ہے، لوگ سمجھتے بھی فلاں کا گھر ایسا ہو تو یہ شان والا ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو یہ تو کسی کام کا نہیں ہے، اس کی بات بھی ہم نے نہیں سنی۔ میرے بارے بھی لوگوں نے مشہور کیا کہ ایک کوٹھی ملتان چھے، ایک کوٹھی فلاں جگہ تے، ایک کوٹھی، میں جدوں دا اتھے آیا ادوں دے مکان بنان لگا، اجے تک میرے کو مکان پورے نہیں چڑھے۔ جی ہاں بنان لگیا، کیونکہ تھوڑا ہاتھ چوں وسیع ہے ماشاءاللہ، میں نے آپ کے بل بوتے پر چلنا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب نے یہ سفید کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں، یہ بھی لان سانو دین، تو اب میں کیا کروں، کیسے اور کس کی ضرورت کو پورا کروں گا؟ مگر کہنے کو یہ کہتے ہیں جی فلاں جگہ بھی کوٹھی ہے، میں نے کہا چلیں اللہ یہاں نہ دے، میں مانگتا بھی نہیں ہوں، ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ نے سب کچھ دیا الحمدللہ، آپ کے برابر تو میں بھی کھا رہا ہوں اللہ کی فضل سے اور رہ بھی رہا ہوں، آپ کی طرح میرے بھی رہنے کا مکان اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ میرے اللہ کا کرم ہے۔ تو مکان کا ہونا، اچھے کوٹھی کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، رہنے کے لیے سر چھپانے کے لیے مل جائے الحمدللہ، بس عزت ملنی چاہیے، اور عزت اللہ نے دی ہے الحمدللہ، عزت اللہ نے دی ہے الحمدللہ۔ میں اس پر کوئی تکبر غرور نہیں کرتا ہوں کہ میں جب یہاں سے نکلتا ہوں کہیں بھی جاتا ہوں، کسی غمی پر، کسی پھوری پر، کسی خوشی میں، تو آپ دیکھتے ہیں آپ لوگ میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں، 5 7 8 آدمی میرے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ شان جو اللہ نے دی ہے یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کی دی ہوئی شان ہے، اللہ کا مقام اللہ نے دی ہے، تو مجھے اس کوئی نہیں چاہیے اس پر کہ میرے فلاں چیز ہو، تو پھر میں دین کا کام سمجھوں کر رہا ہوں۔ بعض لوگ یوں ہوتے ہیں کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہوتا ہے لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کرتے، ہمیں اتنا کچھ اللہ نے اتنا کچھ نہیں دیا، مگر الحمدللہ ظاہراً یوں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی منگتا نہیں ہے، آپ دیکھ کر یہ محسوس کر سکتے ہیں یہ کوئی منگتا ہے، یہ ہمارے آگے آ رہا ہے، یہ ہاتھ پھیلائے گا۔ آپ مجھے بتا دیں کسی دن میں نے اپنی ذات کے لیے کبھی میں نے مدرسے کے لیے آپ کو ترغیب دی ہے، اب عشر کے لیے میں ترغیب دیتا ہوں تو آپ مجھے کہیں لوگوں کو کہیں جی مولوی صاحب منگ دینے، بھئی یہ تو آپ کے ذمہ واجب ہے، یہ تو مسئلہ بتا رہا ہوں، جیسے میں آپ کو نماز کا کہوں، کبھی آپ نے کہا کہ مولوی صاحب نماز کا کہتے ہیں، ویسے لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ نماز کا کہتے رہتے ہیں، تو اگر کبھی کچھ آپ کے لیے مانگا ہے تو اپنے لیے نہیں مانگا، اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے دین کے لیے آپ کی توجہ دلائی ہے، اور یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ حضور نہیں فرمایا کرتے تھے او فلاں غزوے پہ جا رہے ہیں، چلو سب کھڑے ہو جاؤ، نام لکھاؤ، کون اس میں کیا کرے گا، تبوک میں جا رہے ہیں، غزوہ تبوک میں جا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مشکل حالات ہیں، گرمی بھی سخت پڑ رہی ہے اور جانا بھی ہے، سواری بھی نہیں ہے، اور آلات لڑائی اور حرب کے آلات بھی نہیں ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ تو وہ ہمارے جیسے تھوڑے تھے، وہ تو اٹھے تو صدیق اکبر نے کیا فرمایا،
جو کچھ میرے پاس ہے، جو کچھ ہے یا رسول اللہ آپ پر، آپ کے لائے ہوئے دین پر قربان ہے، اللہ کے دین کے لیے قربان ہے۔ ایسے لوگ بھی آج بھی لوگ ایسے ہیں الحمدللہ۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، عمر فاروق کھڑے ہوئے تو انہیں کیا کہا بابا؟ انہیں کیا کہا؟ ماشاء اللہ، یاد رکھتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، توجہ سنا کریں، یاد رکھتے ہیں۔ گھر کا آدھا سامان، یا رسول اللہ جو کچھ میرے پاس ہے آدھا میں نے دے دیا، آدھا۔ حضرت عثمان غنی اٹھے تو انہوں نے کیا کہا؟ 300 اونٹ سامان سے لدے ہوئے، جس میں فوجیوں کی خوراک سے لے کر ان کی پوشاک تک جو جو ان کی ضروریات ہیں وہ بھی دوں گا، اونٹ بھی دوں گا یہ سواری کے لیے۔ کتنے؟ 300 اونٹ۔ یہ معمولی ہے؟ معمولی رقم ہے؟ پھر یہی نہیں بلکہ حضور نے پھر اپیل فرمائی بھی اور نام لکھاؤ، اور نام لکھاؤ۔ یوں چندے کا کہنا سنت نبی ہے اور چندے کا دینا سنت صحابہ ہے۔ حضور نے اپیل فرمائی تو صحابہ نے سب کچھ قربان کر دیا۔ وہ چندہ کیا ہے؟ وہ چندہ کیا تھا؟ لوگوں نے بچے پیش کر دیے، یہ لے جاؤ قربان کر دو، یہ لے جاؤ میرا چھوٹا بچہ اس کو آگے ڈھال بنا لینا، تیر آئے تو اس کو لگے آپ بچ جائیں، آپ کو نہ ہو۔ ایسے لوگ کہاں سے لیں گے یا کہاں تھے؟ جب ایسے لوگ آئے تو پھر انقلاب آ گیا، آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ اور تھوڑے وقت میں انقلاب آ گیا، دیکھتے دیکھتے دنیا کیا سے کیا بن گئی، لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہاں تک کہ ان کی تعریف میں اللہ نے فرمایا اولئک ھم الفائزون، یہی کامیاب لوگ ہیں، اولئک ھم الراشدون، یہی رشد و ہدایت والے لوگ ہیں، اولئک ھم الصادقون، اے سچے لوگ ہیں، سچے دیکھو میں دنیا میں تین دیکھو، اولئک ھم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ اور اولئک، میں ویکھ رہی ہوں تسی گھڑی نو پہ تک دے، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ دی جماعت ہے۔ بس کریے ہوں گھڑیاں نو ویکھن لگ پے ہو تو بس کرنے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا ہے عمل کرنے۔ آج میری کوئی طبیعت ٹھیک تھی تو آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کہتے ہیں بش کریں تو پھر بش کرتے ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ لوگ اللہ کی جماعت ہیں۔ تو ان آیات میں کفار نے چند مطالبے کیے بھی، اگر تم اللہ کے نبی ہو تو یہ بھی کر کے دکھا دو، یہ بھی کر کے دکھا دو، یہ بھی کر کے دکھا دو۔ اب اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اس کا ذکر زندگی رہی تو کل کے درس میں آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھی بات ہے جی، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا